خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر داؤد آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 27 ٹی وی اور فیس بک پیج پاسٹر داؤد آسی۔ آپ سبوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ مقدسہ ماں مریم یعنی کہ خداوند یسوع المسیح ناصری کی ماں مقدس میری، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں میلہ مریم آباد کا میلہ، اس کی زیارت شروع ہو جائے گی اور بہت سے لوگ پورے پاکستان سے دنیا بھر سے وہاں پر شامل ہوں گے، زیارت کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے ان عزیز بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو پورا سننا ہے۔ میرا نام پاسٹر داؤد ہے اور میرا تعلق پینتیکوسٹل چرچ سے ہے، ہیلپنگ اینڈ چرچ منسٹری آف پاکستان، اور میں مقدسہ ماں مریم کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں، اور میرا دل اس بات کا گواہ ہے کہ کتنی پیار اور محبت میرا ماں سے ہے۔ میں کیتھولک کو غلط نہیں کہتا اور نہ ہی میں کیتھولک چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو غلط کہتا ہوں۔ میلہ آ رہا ہے، بائبل مقدس میں کہیں بھی کسی جگہ پر بھی میلے کا ذکر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، خروج 20 باب اور اس کی 3 آیت میں خداوند 3 اور 4 آیت میں خداوند خود اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ مقدسہ ماں مریم کو رسپیکٹ دینا ہم سبوں پر واجب ہے، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سبوں پر واجب، لیکن ان کی صورت شبیہ کو تراش کر بت بنا کر اس کے سامنے جھکنا، اس بات پر بائبل کبھی بھی زور نہیں دیتی۔ میں ان مسیحیوں سے مخاطب ہوں جو مریم آباد کی طرف رخ کرتے ہیں اور زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر تو آپ گھٹنوں کے بل ہو کر، کونیوں کے بل ہو کر، رینگ رینگ کر پتھر کے سامنے جاتے ہو جسے پہاڑی پر نصب کیا گیا ہے، تو میرا ماننا ہے کہ آپ کی عبادت ادھوری ہے۔ آپ خداوند یسوع یہوہ خدا اور مقدسہ ماں مریم سے واقف نہیں ہو۔ کسی بھی چیز کی صورت بنانے سے منع کیا گیا خروج کی کتاب میں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے بھی کوئی مجسموں پر، کوئی پتھروں پر صورت تراشنے پر تعلیم نہیں دی۔ دوسری بڑی بات، کیتھولک مشن غلط نہیں ہے، کبھی بھی کوئی مشن غلط نہیں ہوتی۔ میں کبھی مشن کے خلاف نہیں تھا اور نہ ہوں، سب خداوند کا کام کرتے ہیں۔ میں خلاف ہوں تو ان لوگوں کے جو بت پرستی پر زور دیتے ہیں۔ کبھی مشن غلط نہیں ہوتی، غلط ہوتا ہے انسان، غلط ہوتا ہے۔ کیتھولک کہتے ہیں جب پہلی منسٹری ہے، جب بر اعظم پاک و ہند میں منادی ہوئی تو کیتھولک نے یہاں پر کام کیا تھا اور لوگ بتوں کو پوجتے تھے، تو کیتھولک نے سوچا کہ چلو لوگوں کو بدلنے کے لیے ایک مجسمہ مقدس ماں مریم کا اور ایک مجسمہ خداوند یسوع کا بنا لے تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف لگایا جائے۔ میرا ماننا یہ کہ بائبل اس بات پر زور نہیں دیتی۔ اگر رسولوں نے منادی کی
تو کوئی پتھر انہوں نے گڑھ کر دیا ہوتا تو میں اس بات کو سمجھتا کہ رسول بھی یعنی کہ خداوند یسوع کے شاگرد بھی کہیں نہ کہیں گرے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کیتھولک مشن ان نبیوں سے، ان رسولوں سے بڑی نہیں ہے۔ اس لیے میں ان تمام مسیحی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ زیارت پر نہ جاؤ۔ اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس مورت کے سامنے جھکنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے اتنی اونچی سیڑھی چڑھ کر اوپر جا کر صلیب کے اوپر کپڑا باندھنے کی۔ خداوند یسوع نے میری اور آپ کے گناہوں کی خاطر کوہ کلوری پر اپنی جان دی، وہ اونچے پر لٹکایا گیا تاکہ مجھے اور آپ کو کونیوں کے بل، گھٹنوں کے بل ہو کر رینگنا نہ پڑے، اور ہمیں برکت کے لیے، شفا کے لیے، معجزے کے لیے اپنے آپ کو اذیت اور دکھ نہ دینا پڑے۔ اس کے کلام میں لکھا ہوا وہ تو کہتا ہے میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کون کون سی چیزوں کے محتاج ہو۔ ہمیں لاہور سے مریم آباد تک ننگے پاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری اور آپ کے خداوند یسوع نے میرے اور آپ کے بوجھ اٹھا لیے۔ میرے عزیزوں، لکھا جیسا تیرا ایمان ہے ویسا تیرے لیے ہو۔ تو پھر آپ کا ایمان ایسا ہے نا کہ آپ ایسی چیزیں مانتے ہو۔ پاکستان کے 90% مسیحی جب میلہ مقدسہ مریم آباد میں جاتے ہیں تو وہاں پر عبادت نہیں کرتے۔ 90% مسیحی وہاں پر عبادت نہیں کرتے۔ عبادت اب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کرو اور میلہ گھومنے لگ جاؤ۔ عبادت ہوتی پراپر سیشن لینا، جیسے دعا بندگی ہو رہی ہوتی، پرستش ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ پریئر کر رہے ہوتے ہیں اور گیت ہو رہے ہوتے، کلام سنا جا رہا ہوتا ہے۔ 90% مسیحی وہاں پر نہ تو پرستش سنتے ہیں نہ گیت۔ تو اگر آپ اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، بائک پر جاتے ہیں، سائیکل پر جاتے ہیں، بسوں پر جاتے ہیں، ٹرکوں پر جاتے ہیں، بڑی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے پورے پاکستان سے وہاں پر، تو اگر آپ نے خداوند کا کوئی کام ہی نہیں کرنا تو آپ کو جانے کا مقصد کیا ہے؟ بتھیرے تو نشوں میں دھت ہو کر گاڑیاں چلاتے ہیں اور لوگوں کی مال و جان کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لاہور کے رائڈر، وہ لوگ جو بائکس کی ریس کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سائیکلوں کے قافلے نکلتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے غلاظتوں میں پہنچتے وہاں پر۔ بائبل میں لکھا خدا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ اب سارے راستے گالیاں گلوچ کرتے چلے جاؤ اور آخر کار میں آپ جا کر کہو ہو ہم تو مقدسہ ماں مریم کی زیارت سے ہیں، اور وہاں سے لے کر کے آتے ہیں ہاتھوں میں باندھنے کے لیے ڈوریاں، کانوں میں پہننے کے لیے بالیاں۔ ہاں، جب چیکنگ ہوتی ہے چرچ میں داخل ہونے سے پہلے تو آپ کی نسوار، آپ کی سگریٹ سب کچھ باہر نکلوایا جاتا ہے، کوئی بڑا ڈھیر لگا ہوتا ہے ایک سائیڈ پر ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے، آپ سے خالی کروایا جاتا ہے۔ آپ کو چرچ میں نشہ ور ادویات لے کر جانا منع ہے، آپ نہیں لے کر جا سکتے، اور یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ مقدسہ ماں مریم کی زیارت پر جاتے ہیں تو آپ کے گھر سے ہی آپ کے پاس وہ سگریٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ نسوار نہیں ہونی چاہیے۔ سارے راستے سگریٹ پیتے جاؤ، سارے راستے چونڈیاں رکھ دے جاؤ، سارے راستے شراب پیندے جاؤ، ساری رات جا کے میلے تے باہر کتے پہلی چ ستو، سو جاؤ، سویرے اٹھو منہ ہاتھ تو وہی نشہ لت گیا، چلو جو دعا کر لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آپ خداوند میں سنجیدگی سے جاؤ۔ لکھا ہے چوکسی سے میرے گھر میں قدم رکھ۔ تو چوکسی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے زر بننا۔
کبوتر کو کیوں کہا گیا؟ کبوتر بھولا پنچھی ہے، سارا دن مشقت کرتا آسمان میں اڑتا ہے اور شام کو اسی پنجرے پر بیٹھتا ہے جہاں پر اس کو قید ہے۔ آپ قید ہونا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنا چاہتے ہو جس سے آپ کے بدن کو سکون ملتا ہے۔ کبھی اپنی روح کے بارے میں سوچو کہ آپ کا روح کیا چاہتا ہے۔ خداوند جو حی القیوم خدا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام اور کاریہ کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم رینگ رینگ کر، گھٹنوں کے بل ہو کر، کونیوں کے بل ہو کر ہم ایک پتھر کے سامنے جائیں۔ اگر آپ کو گھٹنوں کے بل ہونے کا بڑا شوق ہے، کونیوں کے بل ہونے کا بڑا شوق ہے، تو خداوند کے گھر میں جا کر گھٹنوں کے بل، کونیوں کے بل ہو کر دعا کرو، رینگو نہیں۔ بائبل میں لکھا راست باز 100 بار گرے گا، اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یسوع تو آپ کو گرانا چاہتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ گرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ایمان ہے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ اگر کسی کو ان باتوں سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے اخروج 20 باب اور اس کی 4 آیت میں، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ سلامتی میں رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔